آج جو ہم عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، بتائیں عورتوں کی کیا حیثیت تھی رومنز اور پرشینز کے ہاں؟ آج اسلام سے مورل لاز چوری کر کر کے ہمیں بتا رہے ہو کہ ہیومن ڈگنیٹی کیا ہے؟ اگر یہ تھی تو اسلام سے پہلے کہاں مری ہوئی تھی ساری ہیومن ڈگنیٹی؟ یہ سارے تھپیڑے کھا کے جو انسانیت نے سیکھا ہے، اس کے اندر سب سے بڑا ہاتھ ہمارے پروفٹ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ ان سے پہلے دکھائے نا جتنی سویلائزیشنز تھی وہاں عورت کا کیا مقام ہوتا تھا. اسلام نے پہلی دفعہ آگے کہا کہ بھائی زیادہ زیادہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، اور اس میں بھی اتنی اس نے سختی کی کہ ایک پر اکتفا کرنا ہے اگر انصاف نہ کر سکو. پہلے تو عورتوں کو انہوں نے کیا بنایا ہوا تھا، نہ ان کو وراثت میں کوئی حصہ دیتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. عورت کو صرف ایک سیکس ٹوائے بنایا ہوا تھا، اس سے زیادہ نہیں، کموڈٹی بنایا ہوا تھا، جو آج معذرت کے ساتھ یورپ امریکہ میں بھی بنایا ہوا ہے. یہ جو صرف طلاق ہونے کے اوپر آدھی جداد مل جانا، اس کو بڑا پریزنٹ کر رہے ہیں. مجھے بتائیں جو یہاں پہ عورت کی عزت ہے، بچپن میں وہ اپنے باپ کے زیر سایہ ٹوٹل ذمہ داری وہ اٹھاتا ہے، پوری رسپیکٹ دیتا ہے. یقین کریں ہم اپنی بچیوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں کہ ہمیں بعض کا ڈر لگتا ہے کہ یا اللہ کہیں بیٹوں کے ساتھ زیادتی نہ کرتی ہو. اتنا اسلام نے ہمیں عورت کے بارے میں رسپیکٹ سکھائی. اچھا جب وہ بیوی بنتی ہے تو خاوند گھر اسے رانی بنا کے رکھتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ جی جاؤ تم بھی کما کے لاؤ اور میں بھی کما کے اپنا اپنا کھائیں گے. وہ کہتا ہے تو گھر کی رانی ہے، میں محنت کروں گا، تو میری عزت ہے. ٹھیک ہے. بوڑھی ہو جاتی ہے تو اولاد اسے ماں کا درجہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سب کچھ اسلام نے دیا ہے نا. انہوں تو اولڈ ایج ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں نا. ٹھیک ہے. ہم صرف ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ جی وہاں کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے، تو یہ اللہ کے فضل سے یہاں اسلام کے اس صاحبان کی وجہ سے زیادتی ہوتی بہت کم ہے. اگر آپ دیکھیں اتنے بڑے 22 کروڑ کی عوام میں جہاں نہ کوئی قانون نہ کوئی جوڈیشری کی حکمرانی، اس کے باوجود یہ سارے کے سارے معاملات چل رہے ہیں. دیکھیں آپ بخاری میں حدیث ہے کہ پہلے 3 جو حق ہیں وہ ماں کے، چوتھا باپ کا آتا ہے. پہلے کہاں ماں کے بارے میں؟ پہلے تو یہ حالت تھی کہ باپ مرتا تھا نا، اس کی ساری بیویاں بڑے بیٹے کی بیویاں بن جاتی تھی. دیکھیں نا، یہ دوسری بڑی چیز دی ہے اسلام نے. میں یعنی یہ اس اعتبار سے بات کروں جو ایک عام انسان سننا چاہتا ہے، ورنہ اسلام کی سب سے بڑی چیز جو ہے وہ توحید ہے، ٹرو کنسپٹ آف گاڈ. جو ملائن کر دیا تھا دوسرے ریلیجنز نے، وہ آ کے قرآن نے دیا ہے، نبی الاسلام نے دیا. لیکن اس وقت میں چونکہ اس ماحول کے اندر بات کر رہا ہوں تو میں پھر وہی والی لینگویج بولوں گا جو آپ سننا چاہتے ہیں. سر لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چائنیز ہیں، 1 ارب سے اوپر ان کی آبادی ہے، بدھ ہے، ان کا تو آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، اور زمانوں سے نہیں ہے، کنفیوشس کے دور سے نہیں ہے. اس کے باوجود انہوں نے ترقیاں بھی کی، ان کی ہینڈ سویلائزیشن کی، ان کی کئی پیڑھیاں گزر گئیں، اور ان میں ایجادات ہوئیں، مورالٹی بھی ہے، ترقی بھی کر رہے ہیں. وہ تو اس تصور کے بغیر بھی بہتر انسان ہوا ہے، بہت ہوا ہے، لیکن دنیا میں آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ سنکیانگ صوبے میں 10 کروڑ کے مسلمان ہیں، ساروں کا مذہب انہوں نے نہیں چینج کرایا. یہ کس مورالٹی کی بات کرتے ہیں؟ یہ کوئی مورالٹی نہیں ہے نا. تو پھر میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ لیکن ایک سویلائزیشن میں ظلم بھی ہے، ظلم. اچھا اس کے اگینسٹ مجھے بتائیں آپ نے اپنی زندگی میں کتنے ہندوؤں کو زبردستی جو ہے وہ گن پوائنٹ کے اوپر اسلام قبول کروایا؟ یہ 1-2 واقعات کو عجیب و غریب کو وہ لڑکی لڑکا کے چکر ہوتے ہیں وہ ڈال دیتے ہیں کہ جو کرتا ہے غلط کرتا ہے نا. نہیں وہ بھی میں بتاؤں یہ گن پوائنٹ پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. چلے جائیں سندھ میں کیا ہو رہا ہے گن پوائنٹ کے اندر؟ کوئی کسی وڈیرے نے کیا، وہ تو مسلمانوں کی بچیوں کے ساتھ. لیکن ہم مذمت تو کریں گے نا جہاں اگر ہو رہا ہے زبردستی. اگلی بات کروں مذمت تو میں نے سٹارٹ سے کی ہے. مذمت کی ہے تو تبھی میں وہ چائنیز کا سب سے برا ایسپیکٹ پیش کر رہا ہوں نا. اس کے اگینسٹ میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں کتنے ہندوؤں کو ہم نے زبردستی یہ کرسچنس کو اسلام میں داخل کر دیا. کوئی نہیں کیا. وہ ایون اپنے وہ آزادی سے زندگی بھی گزار رہے ہیں. دیکھیں پولیٹیکل ریزن کی نہیں میں بات کر رہا. پولیٹیکل ریزن پہ مختلف اقوام میں، ان کے ملکوں میں، نیشنز میں یہ ہے، کہیں ظلم بھی ہے، کہیں ٹھیک. لیکن میں بات کرتا ہوں ابھی چونکہ یہ دوبارہ بات خیر سٹارٹ ہوگی مورالٹی کی، کہ وہاں پر آخرت کا کوئی تصور نہیں. چائنیز کسی آخرت کو نہیں مانتے، کنفیوشس کے دور سے نہیں مانتے. بدھ کے ہاں بھی کسی جنت کا اس طرح کا تصور نہیں ہے جیسا ہمارے ہاں، لیکن ان میں بھی جو ہے مورالٹی ایگزسٹ کرتی ہے. تو ٹھیک ہے، اس مورالٹی کو میں اسلام کی مورالٹی سے کمپیئر کروا لیتا ہوں. وہاں کی عورت لے آئیں آپ. مجھے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں جب 2004 میں گیا چائنا ایک آفیشیل ٹور پہ آفس کی طرف سے، یار میرا دل اتنا دکھا کہ 90% دکانوں کے اوپر عورتیں جابز کر رہی ہیں. میں نے کہا یار یہ بچیاں ایک چیز بیچنے کی خاطر، وہ پھر یہ ہمارے جو پٹھان ہے نا، یہ تو پھر بھی 1000 کی چیز بتا کے نا آپ کو 100-150 کی دیتے ہیں نا. وہ اگر 1000 کی بتائیں آپ ان کو کہ میں 2 روپے دوں گا، تو 2 روپے کی وہ دے بھی دیں گے بحث کرنے کے بعد. وہاں بارگیننگ اتنی زیادہ ہے. تو مجھے کچھ چیزیں بھی خریدنے کا اتفاق ہوا، تو مجھے وہ بچیاں ساری دیکھ کے نا ترس آ رہا تھا ان کے اوپر. میں نے کہا یار اگر ان کو بتایا جائے کہ ہمارے ملک کی بچیاں کیا زندگی گزار رہی ہیں،
کام نہیں تو کرتا. پھر میں پوچھوں گا کہ تمہیں چائنا کی مورلٹی چاہیے یا اسلام کی, تو میرے خیال ہے وہ بھی فیصلہ کر دیں گے کہ ہمیں چاہے پاکستانیوں والی یا مسلمانوں والی مورالٹی چاہیے. صحیح. تو میں تو سمجھتا ہوں آپ اس کو آپ یعنی مجھے آپ ایک کم ٹیسٹ والی چیز کا بتا رہے ہیں, میں آپ کو بڑی ٹیسٹ والی بتا رہا ہوں. اچھا سر, مجھے اپنے مقابلے میں تو کچھ نہیں نظر آتی. اچھا عرب میں بھی ہم دیکھیں, ان کے ہم صاحب مصر میں بھی ہم دیکھیں تو کلوپترا اور اس سے پہلے بھی ایک فرعون جو ہے خاتون آ چکی تھی. عرب میں بھی بچیوں کو زندہ بھی دفن کیا کرنے والے لوگ تھے, اور ان میں ختیجہ جیسی اور ہندہ جیسی بھی خواتین تھیں جو کہ اپنے قبیلے میں بڑی سیر رکھتی تھیں, کاروبار کرتی تھی. تو ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں تھا کہ اسلام سے پہلے خواتین کو عرب میں بالکل ہی عزت نہیں تھی, مطلب دونوں اسٹریم ساتھ ساتھ چل رہی تھی. نہیں, یہ ہوتا ہے سسٹم کی آؤٹ پٹ اور چیز ہے, انڈیویجول اور چیز. دو چار مثالوں سے آپ پورا سسٹم تو نہیں آپ کہہ سکتے. یعنی اگر آپ جاوید میاں داد یا انضمام الحق کو یا ظہیر عباس کو پیش کر کے کہیں کہ جی پاکستان کے سسٹم کی آؤٹ پٹ کرکٹ ہے, تو وہ سرکار پھر وہ آسٹریلیا نے بتایا کہ سسٹم اور ٹیلنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے. یہ انڈیویجول دو چار چیزیں آپ پیش کر کے کہیں کہ جی وہاں یہ تھا, سسٹم یہ نہیں تھا. وہ تو ملکہ سبا بھی تھی, ٹھیک ہے, یمن میں. وہ آپ کو بتانا ہوگا کہ اس کے اندر جو عورتیں تھیں, کیا وہ ان سارے سرداروں کی ملکہ بھی وہی ہوا کرتی تھیں گھروں میں, یا وہ پاؤں کی جوتیاں بنا کے ان کو رکھا ہوا تھا انہوں نے. پھر ہم کہیں گے. لیکن اسلام میں آپ کو بتاؤں, اسلام میں یہی تھا کہ اسلام میں اگرچہ حکمرانی مردوں کی ہوتی تھی اوور آل حکومت میں بھی, لیکن گھر کے اندر ملکہ جو ہے وہ عورت ہی تھی. اچھا, اسلام کا عورت کے بارے میں اوریجنل پرسپیکٹیو کیا ہے کہ وہ جیسے امام غزالی کہتے ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی دستنگر ہوگی, اس کے غلام, اس کی سروس میں ہوگی, اس کے غلام ہوگی, اس کا پوٹینشیل اسے کب ہوگا. ابن رشد کہتے ہیں کہ نہیں, یہ اس کا پوٹینشیل مرد کے برابر ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عقیقے میں بھی عورت کی جو قربانی ہے, جو اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے, وہ بھی مرد سے کم کیا جاتا ہے. تو ایسا کیوں؟ یہ آپ کو کم والی چیزیں, اب میں آپ کو زیادہ والی چیزیں بھی گنوا دیتا ہوں, پھر آپ کیا کریں گے. مثلا بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے آ کے پوچھا کہ میرا جو حسن سلوک کا حقدار سب سے زیادہ پلانٹ ارتھ پہ کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. پوچھا گیا اس کے بعد, فرمایا تیری ماں. پوچھا گیا اس کے بعد, فرمایا تیری ماں. چوتھی بار پوچھا, فرمایا تیرا باپ. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ نے تو آدھی مثال دی, میں نے تو آپ کو 1 اور 3 کی ریشو بتا دی. تو ادھر تو یہ ہے اوور آل ہیومن ڈگنیٹی میں مرد و عورت برابر ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے گا, ٹھیک ہے, تو پھر ایک خاندان کا ایک ہی سربراہ ہوتا ہے. دنیا میں کوئی فیکٹری ہے جس کے 2 سربراہ ہوں, حکم ایک ہی چلے گا. ایک کائنات کا بھی نظام ایک کے اوپر چل رہا ہے, یہ تو دنیا نے مان لیا ہے. جو اسٹیبلش فیکٹ ہے آپ ان کو مانیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب ادارے کے طور پر ایک خاندان وجود میں آئے گا تو اس کی لیڈرشپ مرد کے حوالے ہوگی, لیکن رسپانسبلٹیز دونوں کی اپنی اپنی جگہ ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرد اپنی عورت اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک عورت اپنے خاوند کے مال اور اس کی اولاد کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو عورت بھی حکمرانی کر رہی ہے, مرد بھی حکمرانی کر رہا ہے. لیکن اوورآل جب ایک خاندانی ادارہ ہے تو جب ویٹو پاور کی باری آئے گی, پھر وہ مرد اپنی ویٹو پاور یوز کرے گا ایز اے لاسٹ ریزارٹ. ادروائز اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی تو مرد کی لگا دی ہے کہ اس نے کما کے اسے کھلانا ہے. قرآن میں تو ہے نانو نفقے کی ذمہ داری مرد کے اوپر ہے, عورت کے اوپر نہیں. حق مہر عورت نے دینا, مرد نے دینا ہے. تو یہ ساری کی ساری اپنی فائنینشیل ان پٹ, پوری اپنی زندگی کی کمائیاں وہ تو عورت کے اوپر مرد لگا رہا ہے. تو وہ اس کو ڈگنیٹی دے رہا ہے نا, ایک عزت دے رہا ہے نا. تو اس حوالے سے